اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طور شروع کرتے ہیں۔ سورہ طور مکی صورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ وَالطُّور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، وَکِتَابٍ مَّسْطُور، اور ایک کتاب کی جو لکھی گئی ہے اس کی قسم ہے۔ فی رق منشور، کھلے کاغذ میں جو لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم کھائی ہے، قسم ہے بیت معمور کی۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم۔ یہ اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہیں، 5 قسم کھائی ہیں اللہ نے۔ کس کے لیے کھائی ہیں؟ یہ اللہ نے عذاب قیامہ کے لیے کھائی ہیں کہ قیامت کا عذاب آ کر رہنے والا ہے۔ ان عذاب ربک لاواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اس پہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ من دافع یوم تمور السماء مورا، اور اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، یعنی اس عذاب کو جو روز قیامت آئے گا اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن تمور السماء مورا، جس دن آسمان کانپنے لگے گا، تیز تیز حرکت کرنے لگے گا۔ روز قیامت آسمان تیز تیز حرکت کرنے لگے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ جو ہیں وہ چلنے لگ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو پھر خرابی ہے اس دن کن لوگوں کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس کو جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ قیامت کو کافر لوگ جھٹلاتے تھے نا، وہ کہتے تھے کوئی نہیں آنی قیامت، کچھ نہیں ہونا، یہ ایسے ہمیں ڈراوے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس دن ان کے لیے خرابی ہوگی، تباہی ہوگی ان کے لیے۔ الذین هم فی غود یلعبون، وہ لوگ جو کہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فرمانوں کی نفی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے اور کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کو کہا گیا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، تو جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یہی جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے، تو ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف فرشتے دھکیل کے لے جائیں گے۔ ہذہ نار التی کنتم بہا تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کے لیے جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، قیامت نہیں آئے گی، اب آ گئی ہے، اب دیکھ لو انجام اس کا، تمہارا انجام جو ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اسی قیامت کو تو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ بھی جادو ہے، جیسے وہ پیغمبروں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، تو اللہ پوچھے گا کہ کیا یہ بھی جادو ہے؟ یہ بھی ہم کوئی تمہیں کھیل تماشے دکھا رہے ہیں؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے ہی نہیں؟
اسلوہا فصبرو اولا تصبرو سواء علیکم، تو کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، تو تمہارے لیے یہ سب برابر ہے، تمہیں بس انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، جو دنیا میں تم کرتے تھے نا کام، اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فاکہین ان المتقین فی جنت و نعیم، اور جو بے شک جو پرہیزگار ہے نا، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، نعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، فاکہین وہ وہاں خوش و خرم ہوں گے، بما آتاہم ربہم، تو ان چیزوں پر وہ خوش ہوں گے جو اللہ انہیں دے رہا ہوگا اس وقت جنت کے باغ، جنت میں۔ وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بچا لیا، نہ کہ انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے اس لیے اللہ نے بچا لیا ان کو دردناک عذاب سے۔ تو انہیں پھر کہا جائے گا کولو واشربو، کھاؤ پیو، ہنین، مزے مزے سے، مزے مزے سے کھاؤ پیو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے عوض جو کہ تم دنیا میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ متکئین علی سرور مصفوفات وزوجناہم حور عین، متکئین جو پرہیزگار لوگ تھے نا دنیا میں، وہ کہاں ہوں گے؟ علی سرور مصفوفات، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو چاہیں گے، وزوجناہم، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کے نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ والذین آمنوا واتبعتم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریاتہم، ان کی اولاد نے، مطلب ایمان والے لوگ ہیں نا، تو ان کی اولاد جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل رہی ہوگی، تو پھر بے ایمان الحقنا بہم، یہاں یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ان کی اولاد اگر ایمان پر ہو، بے ایمان الحقنا بہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، ملا دیں گے، یعنی جنت میں ان اولاد کو بھی بھیج دیں گے۔ وَمَا أَلَّتْنَاهُم مِّنْ أَعْمَالِهِم مِّنْ شَيْءٍ، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ہم کم نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی، ان کی اولاد جو نیک ہوگی نا دنیا میں، اپنے پیرنٹس کے نقش قدم پر چل رہی ہوگی، تو پھر ان کو بھی اللہ جنت میں بھیج دے گا، اور اس کے عوض اللہ ان کے پیرنٹس کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کل امری بما کسب رہین، کل امری، ہر شخص، بما کسب، جو اس نے کمایا، رہین، وہ اس پر گروی رکھا ہوا ہے، جو کمایا اس نے گروی ہے اس میں وہ،
کمائی کے عوض وہ گروی رکھا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کی مدد کریں گے، بِفَاكِهَةٍ، وہ میووں سے، لَحْمٍ مِّمَّا، گوشت سے، یشتہون، جس طرح بھی وہ چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے ہم ان کے لذیذ پھلوں سے اور وافر مقدار میں گوشت سے ہم ان کی مدد کریں گے یا عطا کریں گے ہم انہیں یہ چیزیں۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بھی ایسی بات جو بری بات ہو، وہ نہیں سنیں گے۔ یتنازعون، وہاں شراب کے جھلکتے ہوئے جام ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے، جھپٹ رہے ہوں گے، خوش گپیاں کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کھیل رہے ہوں گے۔ تو شراب کے جام پی رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھین چھپٹ رہے ہوں گے جیسے شغل کے طور پہ، تو اس میں بھی کوئی بھی بری بات، بدگوئی نہیں ہوگی، ولا تسیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ یطوف علیہم غلمان لہم، ان کے خدمتگار جو ہے نا ان کے آس پاس ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہوں جو کہ حفاظت سے رکھے گئے ہوں۔ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، وہ بچے، نوجوان بچے، ان پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور وہ عورتوں کی باتوں کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، پوشیدہ باتوں کو، تو مطلب چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، تو ایسے لگے گا کہ جیسے موتی چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے حسین وہ ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر کیا ہوگا؟ اور اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، تو وہ کیا کہیں گے ایک دوسرے سے؟ ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جب رہتے تھے تو ہم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کبھی ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناخوش ہو جائے۔ فمن اللہ، پھر اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی، تو فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا، اور ہمیں بچا لیا، عذاب السموم، آگ کے عذاب سے، لپٹ کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک اس سے پہلے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اسی کو پکارتے تھے ہر وقت۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ نیکی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، یہ احسان کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَذِكْر، بس نصیحت کرو۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کو
اسلام کی طرف بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ کیا آپ اللہ کے فضل و کرم سے فما انتا، پس آپ نہیں ہیں، من بنعمت رب کا، اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ نہیں ہیں بکاہن ولا مجنون، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ آپ مجنون ہیں، نہ دیوانہ ہیں اور نہ کاہن ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے، مطلب کافر تو یہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ شاعر ہے، اور نتربص بہ ریب المنون، اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی حوادث زمانہ یعنی ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، پھر یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ تو نہ دیوانہ ہیں نہ مجنون ہیں، آپ تو اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو اللہ نے آپ کو نام دینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا وہ آج تک برقرار ہے۔ کل ربص، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کل، کہ آپ کہہ دیجئے تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ تو یہ انتظار کرو کہ کس پہ آتے ہیں حوادث زمانہ، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ام تامرہم احلامہم، کیا ان کو حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں ان کو یہی سبق دیتی ہیں، بے حاضہ یہ، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ سبق دیتی ہیں، ام ہم قوم طاغون، کیا وہ لوگ ہی نافرمان ہیں یا سرکش ہیں، یا پھر یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، کہ یہ قرآن انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی لکھ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ تو جانتے بھی نہیں، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اس پر تو وہ ایمان، قرآن پر تو وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا، نعوذ باللہ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ اِن کانوا صادقین، بس لے آؤ تم اگر کوئی حدیث لے آؤ ایسی ہی، اس جیسی، یعنی قرآن جیسی کوئی حدیث لے آؤ اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے تھے، غیر شیء کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے تھے، ام هم الخالقون، یا وہی خود اپنے خالق ہیں، یا خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کر دیا تھا۔ ام خالق السماوات والارض بل لا یوقنون، ام یا خالق السماوات، کیا انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا انہوں نے، بل لا یوقنون، بلکہ وہ تو یقین ہی نہیں کرتے، وہ ان باتوں کا یقین ہی نہیں رکھتے کہ یہ کیا ہے آسمان، کیا ہے زمین، کس نے پیدا کی، یہ تو کبھی وہ سوچتے ہی نہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس اپنے رب کے خزانے ہیں،
ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، اور یا کیا وہ ان کے دروغہ ہیں۔ ہم المسیطرون، یا وہ اس کے دروغہ ہیں، یعنی ان خزانوں کے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سلم سیڑھی ہے، اس یستمعون فیہ، وہ اس پر چڑھتے ہیں اور اوپر کی خیر خبریں لے کر آتے ہیں۔ فلجات مستمعوہم بسلطان مبین، پھر انہیں چاہیے اگر وہ لاتے ہیں خبریں تو اس کے ساتھ وہ دلیل بھی لائیں۔ انہیں چاہیے کہ پھر وہ دلیل لے کر آئیں ساتھ، جہاں سے خبریں سن کے آتے ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے نا، کہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، فرشتے جو ہیں تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھو کہ لاہ البنات، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو، کیا پوچھو کہ میں کوئی مانگتا ہوں تم سے اجر ان باتوں کا، یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس میں تم سے میں کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا نا، اور جس کے بوجھ سے تم دبے جا رہے ہو، جس کے تاوان سے تم دبے جا رہے ہو، اتنا میں تم سے مانگ رہا ہوں، اتنا میں اجر مانگ رہا ہوں کہ اس کے تاوان سے تم دبے جا رہے، تو میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ راہ راست پہ چلو، بس اللہ کا حکم مانو۔ ہم عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، تو وہ لکھتے ہیں، غیب کا علم ہے اور وہ اسے لکھتے ہیں۔ ہم یریدون کیدن، کیا وہ چاہتے ہیں کوئی تدبیر کرنا یا فریب کرنا یا مکر کرنا۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، ہم الماکیدون، وہ جو کافر ہیں وہ تو خود ہی فریب زدہ ہیں، فریب میں پڑے ہوئے ہیں، مکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس معبود ہے کوئی اللہ کے سوا، اللہ کے سوا انہوں نے کوئی اور معبود بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْکُومٌ، اگر وہ دیکھیں گے ٹکڑا آسمان سے گرتے ہوئے تو وہ کوئی بھی ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ طے بطے بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ، اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہیں چھوڑ دیجیے، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی، حتیٰ کہ ان کی ملاقات ہو اس دن سے جس دن الذی فیہ یصعقون، جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں گے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔
یوم لا یغنی عنہم کیدہم، اس دن ان کے کام نہیں آئے گی ان کی کوئی بھی تدبیر یا ان کا کوئی بھی مکر، کیدہم شیئا، کچھ بھی مگر ان کا کام نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لِلَّذِينَ ظَالَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیے، عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، تو ان کو کیا ملے گا؟ دگنا عذاب ملے گا۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو آپ صبر کیجئے کہ اپنے رب کا حکم آنے تک، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے۔ فَإِنَّکَ، پھر بے شک آپ، بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اس کی پاکی بیان کریں۔ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں، رات کو جب آپ کھڑے ہوں تو اس وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، فَسَبِّحُوہ، اس کی تسبیح کیجئے۔ اور رات کا کچھ حصہ مطلب تسبیح کیجئے، اور دن میں بھی آپ اللہ جب کھڑے ہوں نمازوں کے لیے تو اللہ کی تسبیح کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوہ، اور رات کو بھی اسی کی تسبیح کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی، یعنی نماز فجر کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔